الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ جمے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو انہیں پھر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ انہیں کسی قسم کا غم ہوگا. قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ ایک لائن میں ہے. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ جمے رہے، تو انہیں نہ کسی قسم کا خوف اور نہ غم ہوگا. جب انسان یہ دعویٰ کر لے کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو اب اسے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب جو ہے، رب کے معنی ہی ہے پرورش کرنے والا. اور جو پرورش کرنے والا ہوتا ہے، جس کی پرورش کرنے والا ہے، اس کی تمام ضرورتیں، اور جو پرورش کرنے والا ہے وہ اپنی حیثیت سے اپنے پرورش کرنے والی کی پرورش کرتا ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک غریب آدمی جب اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کی ہر ضرورت، ہر سامان مہیا کرتا ہے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق. اس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے، جتنی قوت ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، اس اعتبار سے وہ اس کا لحاظ کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. ایک مالدار آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی حیثیت سے تربیت کرتا ہے، اس کے لیے ساز و سامان مہیا کرتا ہے. ایک اس سے زیادہ مالدار ہوتا ہے، وہ اپنے حیثیت سے کرتا ہے، اور جس کی جتنی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے وہ اسی اعتبار سے تربیت کا انتظام کرتا ہے، اور جو ضرورت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے کرتا ہے. خداوند تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا اور وہ ساری مخلوق کا رب ہے، ساری مخلوق کا پالنے والا ہے. وہ کیسا کریم ہے اور کیسا انتظام کرنے والا ہے. ہمارے ذہن سے یہی بات نکل جاتی ہے اگر ہم صرف اسی بات پہ غور کرتے رہیں کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے، وہ ہمارا رب اللہ ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ ہے، ہماری تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا وہ ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے. یہ ہمارے ذہن سے بات نکل جاتی ہے اور ہم اپنی پرورش کا انتظام خود کرنے لگتے ہیں، اپنے معاملات کا کام خود کرنے لگتے ہیں، اور اسی میں ہم پریشان رہتے ہیں. ساری زندگی ہم اسی پریشانیوں میں گزار دیتے ہیں.
رب تعالیٰ کیسا پروردگار ہے، اس نے ساری مخلوق کو کیسا پیدا کیا ہے اور کیسی نگرانی فرماتا ہے۔ ایک ہی زمین کے تھوڑے سے خطے میں آپ امرود کا پیڑ لگا دیجئے، کسی کھٹے درخت کا پیڑ لگا دیجئے، کسی میٹھے درخت کا پیڑ لگا دیجئے، کسی پھول پودے لگا دیجئے، ایسا پودا لگا دیجئے جس میں پھول کھلتے ہی نہیں ہیں، ایسا لگا دیجئے کہ جس کے ڈنڈیوں میں کانٹے ہوتے ہیں، ایک ایسا لگا دیجئے کہ جس کی ڈنڈیوں میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہی خطہ زمین میں تھوڑے سے ٹکڑے میں آپ یہ سب بیج جو ہیں ڈال دیجئے اور ان کے پودے لگا دیجئے۔ وہ پروردگار کیسا انتظام کرنے والا ہے کہ اگر بیری کا درخت ہے تو بیری کی ہائٹ کو لے جاتا ہے، وہیں اگر گلاب لگا ہوا ہے تو گلاب کو گلاب کی ہائٹ دیتا ہے، وہیں اگر کڑوا پھل کا پیڑ ہے تو اس کو کڑواہٹ دیتا ہے، وہیں میٹھا پھل ہے تو اس کو مٹھاس دیتا ہے، ایک ہی جگہ سے۔ وہیں آپ ایسا پودا لگا دیجئے کہ جس کی ڈنڈی میں کانٹے نہیں ہوتے ہیں تو اس کی ڈنڈی میں کانٹے نہیں نکلیں گے۔ جو پھول والا نہیں ہے اس میں پھول نہیں نکلے گا، اس کے برابر میں جو پھول والا پودا ہے اس میں پھول نکلے گا۔ اور اگر کانٹوں والا لگا دیجئے تو جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، زقوم کا پیڑ ہے کہ سوائے کانٹوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس میں صرف کانٹے ہی کانٹے نکلتے۔ جس کی جیسی ضرورت ہوتی ہے اس کو اسی اعتبار سے وہ رب تعالیٰ انتظام فرماتا ہے، اس کی تربیت فرماتا ہے، اس کی غذا مہیا فرماتا ہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے۔ خداوند تعالیٰ نے تو ساری کائنات کو اسی کے لیے بنایا۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ لیکن اس سے دھوکہ کھا گئے لوگ۔ اس نے سب کچھ بنایا ہے اور ہمارے لیے بنایا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے استعمال کے لیے بنائی، کچھ چیزیں ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہیں، کچھ چیزیں ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں۔ ہم نے جو یہ چیزیں امتحان کی تھیں ان کو بھی یہ سمجھا کہ ہمارے استعمال کے لیے ہیں۔ ایک شعر یاد آ گیا اتفاق سے، غزل کا شعر ہے وہ، لیکن ہم دنیا پہ جو دھوکہ کھاتے ہیں جس طرح سے، اور جس طرح حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر ہم ہر چیز پر منہ رکھ دیتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ یہ ہماری سوچ جو ہوتی ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہمارے امتحان کے لیے اس کو بھی ہم اپنی ضرورت سمجھ کے اسے کر لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ شوق گلبوسی میں میں نے رکھ دیے کانٹوں پہ لب۔ گلبوسی کا تو شوق تھا لیکن منہ جو رکھا تو کانٹے تھے۔ کس قدر دھوکہ دیا مجھ کو رنگ گلستہ نے مجھے۔ یہ رنگ گلستہ ہے، اس میں انسان کو دھوکہ ہوتا ہے۔ دھوکہ یہی ہے کہ جو چیزیں خداوند تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہیں ہمارے استعمال کے لیے نہیں بنائی۔ جو چیزیں ہمارے استعمال کے لیے بنائی ہیں ان کی ہمیں اجازت ہے۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال چیزیں ہی استعمال کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ہماری پوری زندگی اور لائف ہم کو بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح عمل کرنا ہے۔ حلال راستوں پر ہمیں چلنا ہے، اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر چلنا ہے۔ حرام راستوں کو ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہمارا امتحان کیسے ہوگا؟
ہماری درجات کیسے بلند ہوں گے؟ یہ دنیا جو دارالعمل ہے، دارالعمل میں انسان جتنا عمل کرتا ہے دارالامتحان ہے، امتحان میں جس طرح سے انسان تگ و دو کے ساتھ اپنے حساب سے جتنا عمل کرتا ہے، جتنا اچھا پرچہ کرتا ہے، اتنے ہی اعتبار سے اس کو نمبر ملتے ہیں، اسی ہی اعتبار سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، کہہ تو لیا، ثم استقاموا، لیکن پھر اس کے اوپر وہ جمع رہا، استقامت اختیار کی۔ جب ہمارا پالنے والا وہ ہے، ہم کو رزق دینے والا وہی ہے، وہ زندگی دینے والا بھی وہی ہے، سب کچھ وہی عطا کرنے والا ہے، اور اس سب کچھ عطا کرنے کے اندر ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ بھی کمال کی بات ہے، اور یہ خداوند تعالیٰ کی عطا ہے۔ انسان آپ کسی کو رکھتے ہیں، مزدوری جب وہ پوری کرے گا، کام پورا کرے گا، تب مزدوری ملتی، لیکن انسان کو خداوند تعالیٰ نے اشرف المخلوق پیدا کیا، تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ آپ نے کیا کام کیا تھا؟ اپنی پیدائش سے پہلے کیا کام کیا تھا آپ نے؟ کون سا آپ نے کام کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا؟ کون سا عمل کیا تھا آپ نے؟ یہ محض اس کا فضل اور کرم کہ اس نے انسان کو انسان بنایا اور ہمارے لیے تمام چیزوں کو مہیا فرمایا، اور اس کے بعد پھر اس نے ہمیں یہ توفیق بھی دے دی کہ ہم نے اس کو اپنا رب مان لیا۔ یہ بھی اس کے کرم کی بات ہے۔ یہ انسان کی ہدایت، اللہ کی ہدایت کے بغیر نہیں ہوتا۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ورنہ دنیا کے اندر بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے عقل والے دنیا میں گزر گئے، زندگی گزار دی، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں لکھ دیں، فلسفے چھوڑ دیے، راستے بنا دیے، زمین سے لے کے آسمان تک کے علم کے قلابے ملا دیے، لیکن نہیں سمجھ سکے تو یہ نہیں سمجھ سکے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ یہ اس کے فضل کی، اہل ایمان کو تو اللہ کا تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ اتنا کم ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جب رازق وہی ہے، خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، سب کچھ وہی دینے والا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے، جیسا کہ آپ اپنے کسی مزدور سے چاہتے ہیں، اپنے کسی عامل سے چاہتے ہیں، اپنے کسی کام کرنے والے سے چاہتے ہیں، اپنے کسی نوکر سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا ہی ہو کر رہے، آپ کی فرمانبرداری کر کے رہے، ورنہ آپ اس کو نکال دیتے ہیں۔ وہ یہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ جب آپ یہی چاہتے ہیں تو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہی فطرت ہے جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس نے اپنی ہی فطرت پر پیدا کیا، اس نے یہ فطرت دے کے پیدا کی ہے۔ تمہیں اس فطرت کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری اطاعت و فرمانبرداری ہے، جس طرح تم اپنے عاملین سے چاہتے ہو، اپنے معمولین سے چاہتے ہو کہ وہ تمہاری فرمانبرداری کریں، اسی لیے اپنے بارے میں بھی یہی سوچو کہ ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، پھر انہیں دنیا کی کوئی چیز ہلاتی نہیں ہے، پھر انہیں کوئی چیز ہلاتی نہیں ہے۔ بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، سفر ہو، حضر ہو، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن ہمیں خداوند تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری ہمیں یہ ہر وقت سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور ہمیں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے، تبھی تو استقامت ہوگی۔ استقامت کے معنی ہے جم جانا۔ کسی چیز کو جمنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ وہاں پر جما دیں، تبھی وہ جمے گی، ورنہ تو کوئی بھی بہا کے لے جائے گا۔
اور آج ہمارے ساتھ جو پریشانیاں ہیں، آج مسلمانوں کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں کہ کوئی بھی قوم نقصان پہنچا دیتی ہے، کوئی بھی فرد نقصان پہنچا دیتا ہے، کہیں سے بھی ان کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے جو استقامت ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے، جو قوت ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ ہماری ایمانی قوت ہمارے اندر جو ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں رہی۔ ہمیں اپنی طرف یہ دھیان کرنا ہوگا، اور یہ چیز ہم کو اگر ملتی ہے، یہ چیز اگر ہمیں ملتی ہے، جب تک آپ اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں گے نہیں، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں گے نہیں، اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہمارے سامنے جو مثالیں ہیں وہ کس کو آئیڈیل بنائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتداز زمانہ، آپ کے 1400 برس گزرے، انسان کے سامنے سے مثال اوجھل ہونے لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے نبی کو رکھا، نبی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کھڑی کر دی، اور ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار، قرآن کریم نے خود کہا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کانہم بنیان مرصوص، یہ صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یہاں ڈگمگاہٹ نہیں ہوتی، یہاں پیروں میں لغزش نہیں آتی، یہاں دنیا کی چمک دمک ان کو متاثر نہیں کرتی۔ انہوں نے پھر جو تربیت کی تابعین کی، قرآن کریم نے ان کا بھی ذکر فرمایا، انہوں نے تربیت کی تبع تابعین کی، قرآن کریم نے ان کا بھی ذکر فرمایا، ان کی استقامت کا ذکر فرمایا، انہوں نے تربیت کی اپنے بعد والوں کی، قرآن کریم نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ پہلے لوگ سابقون الاولون، صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر ان کے بعد آنے والے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کری۔ یہ اخلاص کے ساتھ پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام ہیں۔ ان کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ آج ہمارے سامنے دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں، دنیا کے کسی شہر میں چلے جائیں، خداوند تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا ہے اپنے ان نیک بندوں کا، ان اولیاء کرام کا، ان نیک بندوں کا ایسا انتظام فرمایا ہے، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، آپ تتبع کریں گے وہاں اولیاء کرام آپ کو موجود ملیں گے، زندگی میں بھی ملیں گے، اور جو جس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی ملیں گے، ان کے حالات بھی ملیں گے۔ یہ اسی لیے خداوند تعالیٰ نے انسانوں کا اور اپنی اتباع اور پیروی کرنے والوں کا، اطاعت و فرما برداری کروانے والوں کا، اس لیے انسان جال بھلایا ہے اور جال بنایا ہے اور لوگوں کو پیدا کیا ہے، تاکہ آنے والی نسل ان کو دیکھ کر ہماری اطاعت و فرما برداری کرے، کیونکہ اصل مقصود خداوند تعالیٰ کو اپنی اطاعت و فرما برداری۔ اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے پھر دیکھو فلا خوف علیہ، پھر کوئی خوف نہیں ہے، پھر ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، لیکن ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سر چھپا کے بھاگ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کہتے ہیں سینہ ایک دوسرے کے لیے، ارے ہم ڈرتے نہیں ہیں، معاملات آتے ہیں تو ایسا سر چھپا کے چلے جاتے ہیں کہ آدمی ڈھونڈتا رہے وہ کدھر چلے گئے بہادر صاحب۔ لیکن جو لوگ استقامت رکھتے ہیں، جن کا ایمان مستقل ہوتا ہے، استحکام ہوتا ہے، استقامت ہوتی ہے، اور وہ استقامت عبادات سے لے کے اپنے تمام معاملات تک ہوتی ہے، عبادات سے لے کے تمام معاملات تک ہوتی ہے، صرف عبادت ہی نہیں ہوتی ہے، عبادات کے ساتھ اصل چیز تو ایک شخص نے ابھی بہت اچھا لکھا ہے، ایک پوسٹ آیا تھا کہ نماز تو 5 وقت فرض ہے، اخلاق تو 24 گھنٹے فرض ہے، اخلاقی زندگی تو آپ پر 24 گھنٹے فرض ہے بھائی،
اور ہر ایک کے ساتھ ہے۔ نماز تو ہم پر 5 وقت فرض ہے، اور فرض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کوئی ہلکی چیز ہے کہ صاحب 5 فرض ہے اور اخلاق بہت زیادہ ہیں، ایسا نہیں۔ اخلاق تو وہ تو نماز کے بعد ہی ہر چیز معتبر ہوگی، وہ تو ایک الگ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو فرائض ہیں، فرائض کے بعد ہی ہر چیز معتبر ہوگی، فرائض سے پہلے کوئی چیز معتبر نہیں ہوتی۔ ایسے تو اخلاق، اگر آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام جو فرائض الہی ہیں، اطاعت الہی ہے، اس کو چھوڑ کر آپ اخلاق، تو ایسے تو عیسائیوں کے اخلاق آپ سے بہت زیادہ اچھے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، فرائض تو انکلوڈ ہیں اس میں، لیکن یہ 5 وقت ہم کی اطاعت ہے، لیکن اخلاق تو 24 گھنٹے ہیں۔ ہماری زندگی اس اخلاق سے عاری ہے، بالکل عاری ہے۔ ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہیں، اپنے کنبے داروں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے نہیں، یہ سب تمام چیزیں جو ہم کو نقصان پہنچا رہی۔ استقامت اختیار کرو، پھر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ آخرت میں غم ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، چونکہ ان کے معاملات دنیا کے اندر اتنے درست ہوں گے تو اس لیے ان کو آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ خداوند کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری مسجد